پاکستان کے ذریعے امریکہ کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ ایران نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اسلام آباد سے واپسی کے بعد کئی بار پیغامات کا تبادلہ ہوا۔ قوی امکان ہے کہ جلد پاکستانی وفد ایران کا دورہ کرے گا۔ اسلام آباد مذاکرات میں جنگ کے مکمل خاتمے اور نقصانات کے ازالے پر گفتگو ہوئی۔ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے ذریعے رابطے جاری ہیں۔ اب جو بھی مذاکرات ہوں گے وہ مکمل جنگ بندی کے لیے ہوں گے۔ پریس کانفرنس میں ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ جوہری توانائی کے پرامن استعمال کے موقف پر قائم ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے ذریعے امریکہ کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ ایران نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اب جو بھی مذاکرات ہوں گے وہ مکمل جنگ بندی کے لیے ہوں گے۔ بات کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ حمید گل صاحب، تجزیہ کار ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ عبداللہ حمید گل صاحب، آج ہم پہلے بھی یہ بات کر رہے تھے کہ کوئی بڑا بریک تھرو، بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ آج ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب جو بھی مذاکرات ہوں گے وہ مکمل جنگ بندی کے لیے ہوں گے اور پاکستان کے ذریعے ابھی بھی پیغامات کا تبادلہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ اگلے جو کچھ گھنٹے آنے والے ہیں اس میں کوئی فیصلہ ساز بات چیت ہو سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت جلد آپ ایئر فورس ون اترتے ہوئے دیکھیں گے پاکستان میں انشاءاللہ تعالی، اور میرے خیال میں اتوار تک کے دن جو ہیں وہ بہت اہم ترین دن ہیں اگلے آنے والے چند دن، اور یہ پہلے ہی سلسلے کا تسلسل ہے۔ میں صبح بھی آپ سے بات کر چکا اس معاملے پہ۔ میں نے یہی گزارش کی تھی کہ پاکستان ایک بہترین کردار ادا کر رہا ہے اور پاکستان کو چین کی مکمل حمایت حاصل ہے، پوری دنیا کی مکمل حمایت حاصل ہے، کیونکہ پوری دنیا متاثر ہو چکی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ معاشی جنگ نے تباہی پھیر دی ہے اس ٹائم پہ۔ ایران تو پہلے بھی یہی کہہ رہا تھا نا، جنگ سے پہلے بھی تو عمان کے مذاکرات کے اندر یہی کہا تھا کہ ہم نیوکلیئر نہیں بنانا چاہتے۔ آیت اللہ خامنہئی شہید نے یہی کہا تھا کہ ہم ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کے حق میں نہیں ہیں، لیکن پھر اس کے بعد پھر بھی جنگ مسلط کی گئی۔ اس پورے خطے کے اندر دیکھیں یہ امن تھا، سلامتی تھی، چین کی بنسی بجاتے تھے لوگ، امن اور سکون سے رہتے تھے، اور یہاں کے معاشی حالات بہتر تھے، یہاں کے ٹورزم بہترین چل رہا تھا۔ مشرق وسطیٰ کے لوگ بڑے خوش تھے، انہوں نے کبھی کوئی ایسی گرم ہوا نہیں دیکھی تھی۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ دنیا کو امن دلانے کے لیے پوری دنیا کو بدامنی کی طرف امریکہ اور نے اسرائیل کی خواہش کے اوپر جنگ کی چکی کے اندر جھونک دیا۔ دیکھیں ابھی مسئلہ یہاں یہ ہے کہ یہ چیزیں طے ہو گئی تھیں پاکستان میں جب مذاکرات ہوئے، اور جس کا تسلسل برقرار تھا، پاکستان ایران کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ سفارتکاری کر رہا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے ساتھ روابط تھے، دفتر خارجہ کے، وزیر اعظم صاحب کے، اور ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور ڈی جی آئی ایس آئی جو کہ دونوں عہدے رکھتے ہیں ان کے روابط تھے، اور میرے خیال میں یہ فیلڈ مارشل صاحب کی واضح ہدایات بھی اس کے اندر شامل تھیں۔ پاکستان کے اندر انشاءاللہ تعالی یہ سجے گا، اعلانیہ ہوگا اور باقاعدہ ایک مشترکہ اعلامیہ ہوگا، اس لیے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ نہیں چاہیں گے کہ مڈ ٹرم الیکشن آنے والے ہیں اور پوری دنیا کے اندر جو پہلے ہی کافی گڑبڑیں کر چکے ہیں اب وہ مزید گڑبڑ نہ کریں بلکہ اس کا کریڈٹ لیں۔ اس لیے وہ یہ کہیں گے کہ جناب دیکھیں ایران نے نیوکلیئر کے اوپر بات کر لی ہے، اور اب کیونکہ 8 پوائنٹ کے اوپر تو پہلے ہی امریکہ مانا ہوا تھا، تو 10 پوائنٹ میں سے 2 پوائنٹ تھے آبنائے ہرمز انہوں نے کھول دی۔ آج امریکہ نے کہا کہ جی ہم نے ناکہ بندی ختم کر دی ہے۔ یہ دیکھیں دونوں واقعات ہوئے ہیں، ایک طرف امریکہ کی ناکہ بندی ختم کرنے کی اور دوسری طرف بقائی صاحب کی پریس کانفرنس کا۔ اس کا مطلب یہ کہا جا سکتا ہے کہ برف پگھل رہی ہے۔ عبداللہ حمید برف پگھل چکی ہے۔ اچھا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک تو ایران کا یہ کہنا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو مزید مذاکرات ہو رہے ہیں وہ پاکستان کے توسط سے ہی آگے چلنے چاہیے، اور پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بدھ کو یہ قوی امکان ہے کہ پاکستانی وفد ایران کا دورہ کرے گا۔ یہ بات کتنی خوش آئند ہے اور اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ اس سارے سچویشن میں، سارے سینیریو میں یہ کیسے کام کرے گی؟ یہ پاکستان بالکل روابط میں ہے ایران کے ساتھ مستقل، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری بھی جو ایرانی سفیر رضا امیری مقدم صاحب سے جو گفتگو رہتی ہے اس سے بڑا وہ پاکستان کے حوالے سے بڑے ہی ہوپ فل ہیں اور پاکستان کو بڑی ہی ستائش کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بالکل پاکستان کا وفد کیونکہ بدھ کو اس لیے کیونکہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ابھی اس پریس کانفرنس کا انتظار تھا، اس کے بعد بدھ کو انشاءاللہ پاکستانی وفد وہاں جب جائے گا تو وہ چھوٹی موٹی چیزیں جو نیٹی
نیٹی گریٹی ہے اس کو طے کرے گا، اور میرے خیال ہے مسعود پزشکیان صاحب کو دعوت دینے جائیں گے کہ وہ پاکستان تشریف لائیں، اچھا اور دوسری طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آنے کی بھرپور تیاری آلریڈی کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس ٹائم پہ امریکن ایمبیسی کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں، اور جلد آپ دیکھیں گی کہ یہاں ایک سیکیورٹی پلان ترتیب دیا جائے گا۔ میں مانتا ہوں کہ پچھلے چند دن پاکستان کے جو اسلام آباد اور پنڈی کے باسی جن میں خود موجود ہوں، ہمیں کچھ تکلیف ہوئی، لیکن بخدا یہ ہمیں تکلیف کچھ بھی نہیں تھی، کیونکہ ہمارے ملک کی عزت ہو رہی تھی، اور بالکل ہمارے پڑوسی ملک میں اور پوری دنیا میں امن کی کوشش تھی۔ آپ خود سوچیں، تھوڑی دیر جو لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اسلام آباد کو محصور کر دیا گیا، پتہ نہیں کیا کیا باتیں عجیب و غریب، ان کو یہ سوچنا چاہیے ہے کہ جس طریقے سے غزہ پہ بمباری ہوئی، جس طریقے سے ایران کے اندر بمباری ہو کے ہزاروں عمارتیں شہید کر دی گئیں اور بچوں کو شہید کر دیا گیا، آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس کا یہ عشر عشیر بھی ہے جو ہم بالکل 2 دن کی؟ تو یہ اللہ کا شکر ہے، ہمیں خوش ہونا چاہیے اس بات پہ کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع عطا اور کیا۔ اس میں یہ بہت بڑا کردار پاکستان کا ہے۔ عبداللہ حمید گل صاحب، آپ گفتگو کر رہے تھے، آپ کا بے حد شکریہ۔